السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو ہے وہ مکالمے کے اندر یہ دوسرا ہمارے پاس یہاں پر جو ہمارے پاس موضوع ہے، جو کہ دو ہم جماعتوں کے درمیان جو ہے یہ مکالمہ ہے ہمارے پاس۔ آغاز ہمارے پاس اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کے جا کر دروازے پر دستک دیتا ہے، صبح سویرے کا وقت ہے، اور جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ نوید جو ہے وہ یہ جا کر کہتا ہے کہ السلام علیکم، یعنی کہ طلحہ کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اور جب طلحہ دروازہ کھولتا ہے تو نوید آگے سے کہتا ہے کہ جی السلام علیکم، اور طلحہ ہمارے پاس جو ہے اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور ساتھ میں حیرت زدہ ہو کر پوچھتا ہے کہ بھائی خیریت ہے، آج صبح سویرے کیسے آنا ہوا؟ تو نوید کہتا ہے جی بالکل خیریت ہے جناب، آپ کو کتابوں سے فرصت ملے تو کچھ وقت ہمیں بھی دے دیں۔ تو طلحہ آگے سے کہتا ہے کہ کھل کر بتائیں بھیا نوید بھائی، آپ جو ہے وہ پہیلیاں کیوں بجوا رہے ہیں؟ کچھ اس طریقے سے جملہ جو ہے اس کا آغاز ہو سکتا ہے۔ نوید آگے سے ان کو یہ کہتا ہے کہ ارے بھائی آج کرکٹ کا پروگرام بنایا ہے، چلو میچ کھیلتے ہیں۔ یہاں سے ہمارے پاس دو ہم جماعتوں کے درمیان مکالمہ چل رہا ہے، چاہے کسی اور طرف چلا جائے۔ مثال کے طور پر ہم اس کی بات لیتے ہیں کہ اگر یہاں پر جو ہے نوید جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھاکو ہے، یہ پڑھنے والا بچہ ہے، اور طلحہ اس کے پاس آیا ہے کرکٹ جو ہے وہ کھیلنے کے پوائنٹ آف ویو سے، یا نوید اس کو پاس کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ چل کر کرکٹ کھیلتے ہیں اس میں سے، تو طلحہ اس کے بارے میں جواب یہ دیتا ہے کہ نہیں، میرا ابھی جو ہے وہ مجھے پڑھنا ہے، آج کا دن چھٹی ہے، مجھے پچھلا سارا جو سلیبس ہے وہ اپنا ریوائز کرنا چاہیے، امتحان ہمارے سر پر ہیں، تو اس لحاظ سے بھی یہ مکالمہ ہمارے پاس جو ہے یہ چل سکتا ہے اور ہم اس کے اندر گفتگو کو زیر بحث لا سکتے ہیں۔ اس کی ایک دوسری سمت بھی ہمارے پاس آ سکتی ہے کہ اگر ماحول جو ہے وہ ملک کا سازگار نہ ہو، حالات خراب ہوں، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی حالات خراب ہیں، ہر انسان جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہے، ماں باپ نے مجھے منع کیا ہوا ہے اور اس صورتحال کے اندر میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ایک یہ اس کی جو سمت ہے، اس سمت میں بھی ہم آپس کے اندر دو ہم جماعتوں کے درمیان مکالمہ جو ہے اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے۔ تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے یہ ماں باپ کا فرما بردار بہت زیادہ ہے، اور جب اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے نوید جو ہے وہ طلحہ کے گھر پر آیا ہے اور اس سے کھیلنے کے والے سے اگر بات چیت دونوں کے درمیان ہو رہی ہے، اور ایک بچہ ان میں سے جو ہے وہ نوید خاص طور پر جو ہے ماں باپ کا فرما بردار بہت زیادہ، اور اس سلسلے میں ماں باپ نے اگر اسے منع کیا ہوا ہے تو پھر ماں باپ کی فرما برداری کے والے سے بھی جو ہے وہ ڈائلاگ دو ہم جماعتوں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ اچھا، چوتھی آپشن ہمارے پاس یہ بھی نکلتی ہے کہ کسی ایک خاص موضوع کو، جس میں ہم نام لیتے ہیں دہشت گردی کا ہے، گداگری کا ہے، فیشن کا ہے، حد سے زیادہ آبادی کا بڑھنے کا ہے، ملاوٹ کا ہے، یا کوئی بھی معاشرتی ایشو ہے، اس کے اوپر کلاس کے اندر بھی دو ہم جماعتوں کے درمیان جو ہونے والی جو بحث ہے اس کو بھی ایک ڈائلاگ کی صورت کے اندر لایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے آپ کے سامنے یہ ایک ایگزامپل دیا ہے، مثال اس کو دی ہے، تاکہ اس مثال کے ذریعے سے یہ پتہ لگ سکے کہ اچھا جی ڈائلاگ دو ہم جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ لکھا کیسے جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر دونوں نے کرکٹ کا پروگرام بنایا ہے تو ان میں سے ایک جو ہمارے پاس ہے طلحہ، جو اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھائی، میرا جو ہے وہ کھیلنے کا بالکل بھی دل نہیں ہے، کیونکہ میرا سبق بہت زیادہ پڑا ہے، یاد ہونے والا ہے، امتحان سر پر ہے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ ملک کے اندر پہلے ہی جو روزگار اتنا اچھا نہیں ملتا، تو اگر اچھے نمبر نہیں آئیں گے تو ہم اچھے کالج میں داخلہ نہیں ہو سکے گا، لہٰذا ہمیں محنت سے کام کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ تو پھر اس طریقے سے آگے نوید اس کی باتوں کو جو ہے وہ سمجھتے ہوئے بات آخر کے اندر ہمارے پاس اس طرح آ جائے کہ جی نوید جو ہے اس کی طلحہ کی باتوں پر جو ہے رضامند ہو جائے کہ اچھا جی کرکٹ جو ہے وہ کھیلنے نہیں جاتے ہیں بلکہ پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ طلحہ یہ کہے کہ میں نوٹس لے کر آتا ہوں، چلیں آئیں بیٹھ کر مل کر تیاری کرتے ہیں۔ تو پروگرام جو ہمارے پاس ڈائلاگ کے اندر تھا وہ طلحہ کا چونکہ کھیلنے کا تھا، لیکن نوید کی باتوں سے کنونس ہو کے اور اس کی طرف مائل ہو کر وہ اس بات پر رضامند ہو گیا کہ اچھا جی دونوں مل کر جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں۔ تو طلحہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نوٹس لے کر آتا ہوں اور میں آپ کے پاس آ کر پڑھتا ہوں۔ سو نوید پھر اس کی بات سے ایگری کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ اپنے نوٹس لے آئیں تو مل کر ہم جا کر پڑھتے ہیں، اور اختتامیہ کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ دونوں اطراف سے جو ہے وہ اللہ حافظ ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ جو ڈائلاگ ہے یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اختتام پذیر
پذیر ہو سکتا ہے. تو ہم اس کے اندر اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں. اسی لیے دو ہم جماعتوں کے درمیان استاد کی موجودگی کے اندر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ جو ہے وہ بیان ہو سکتا ہے. جیسے استاد نے وائٹ بورڈ کے اوپر جو ہے یا بلیک بورڈ کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایک ٹاپک لکھ دیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ دو دوست ہیں وہ آپس کے اندر بحث کر رہے ہیں اور ہر ایک جو دوست ہے وہ اخلاق اور شائستگی کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے دلائل کو سنتے ہوئے اب باری باری اپنی بات کا جواب دیتے ہیں اور بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس طریقے سے ایک ڈائلاگ جو ہے ہمارا مکمل ہو جاتا ہے اس میں سے. تو اسی طرح دو ہم جماعتوں کے درمیان اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو ہم جماعتوں کے درمیان اگر مکالمے کا آغاز ہوا ہے کہ دونوں بس کا انتظار کر رہے ہیں تو وہاں پر کسی بات کو اور موضوع کو جو ہے وہ چھیڑ لیا جائے اور اس صورتحال کے اندر دونوں کے درمیان آپس میں جو ہے وہ بات چیت شروع ہو جائے اور اتنی ہی دیر کے اندر جب مکالمہ اختتام کو پہنچتا ہے تو بس کا ہارن بجے اور اس کے بعد ان میں سے ایک جو ہے وہ اجازت چاہے اور دوسرا اپنے گھر کی جانب چلا جائے یا دونوں بس کے اندر جو ہے وہ روانہ ہو جائیں تو یہ جو مکالمہ ہے وہ اس طرح سے بھی اختتام پذیر ہو سکتا ہے. تو دو ہم جماعتوں کے درمیان ہونے کا جو مکالمہ ہے اس کا طریقہ کار جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے.